السلام علیکم۔ جب میں لفظ عبادت بولوں تو آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آئیں گی؟ ڈیفینیٹلی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ عبادت گزار ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، تو پھر کون یہ کہہ سکتا ہے؟ وہ بندہ ہی بتا سکتا ہے یا اللہ بتا سکتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انفرادی لیول پہ ایک بندے کے عمل کی بات آتی ہے تو بات اس کی نیت پہ چلی جاتی ہے۔ ایک بندہ جو بظاہر 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، اب بظاہر وہ عبادت گزار ہے، لیکن اس کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کیسے جانتا ہے؟ وہ آپ کی نیتوں سے جانتا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا یہ نیتیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ نیت کیا چیز ہے؟ یعنی یہ ہم کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، یہ نیت ہے کیا چیز؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی سکون نہیں ملتا؟ سوچیں ویسی کی ویسے، وہ کچھ سوچیں ادھر جا رہی ہیں، یعنی مستقبل میں بھاگ رہی ہیں، کچھ ماضی میں جا رہی ہیں، خوف ادھر کی ادھر رہتے ہیں، مروبیت ادھر کی ادھر رہتی ہے۔ یہ کیوں نہیں دور ہو پاتے؟ اس کی وجہ آپ کی سوچوں پہ رسائی نہ ہونا، کنٹرول نہ ہونا۔ آپ کی سوچوں تک جب آپ کی رسائی ہوگی، آپ کا کنٹرول ہوگا، تو پھر یہ معاملات کنٹرول ہوں گے اور پھر عبادات کا حق آپ ادا کر سکیں گے۔ ورنہ اب ایک بندہ جو جانتا نہیں تھا اور اسے گناہ ہو جاتا ہے اور اس گناہ سے وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کا قرب مل جاتا ہے، تو اس عبادت سے وہ گناہ اچھا ہے جس سے اللہ کا قرب مل گیا ہے۔ کس عبادت سے؟ اس عبادت میں کہ جس عبادت میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، وہ عبادت محض لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کسی اور پرپز کے لیے کی گئی تھی۔ تو پوائنٹ یہ ہے، ہمیں اپنی سوچوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سوچوں کو پاک کیسے کریں؟ ان کو کلیئر کیسے کریں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں سوچ ہوتی کیا ہے۔ سوچ آپ کے ذہن میں چلنے والی گفتگو ہے۔ آپ جب کوئی چیز سنتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، جاگے ہوئے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس وقت جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے وہ آپ کی سوچ ہے۔ اور سوچ کا انڈیکیٹر آپ کی باڈی ہوتی ہے۔ ایک بندے نے نماز پڑھی ہے اور اس کی سوچیں کلیئر تھیں، اس کے مقاصد کلیئر تھے، تو بعد میں اس کو سکون ملے گا۔ کیوں سکون ملا ہے؟ اس کی باڈی پہ یہ کیوں کیفیت آئی ہے؟ کیونکہ آپ کی سوچوں کو جو انڈیکیٹ چیز کرتی ہے، جو آپ کیا لیں کہ جس کے ساتھ ڈائریکٹلی چیز جڑی ہے، وہ آپ کی باڈی کی کیفیت ہے۔ آپ کی باڈی کیسا فیل کرے گی، اس کا تعلق آپ کی سوچوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہماری نیت یعنی ہماری سوچ پاک ہوگی اور ہم عبادت کریں گے، تو اگر سوچ پاک ہے یعنی نیت پاک ہے تو باڈی کی کیفیت بھی بدل جائے گی۔ لیکن ہماری نماز پڑھنے سے پہلے اور ایون نماز کے دوران بھی کیفیت نہیں بدلتی۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے ہم یہ رسائی کیسے حاصل کریں؟ تو اس کے لیے کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں عملی طور پہ دیکھی ہیں اور ان کو سمجھا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ سوچوں کو پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پہ ہے اور ہماری نیتوں کو پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلے اس چیز کو سمجھے کہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ اب پھر یہ تہیہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو میں نے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اس کام کے لیے دینا ہے۔ پہلے ابھی یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے دینا ہے، چاہے میرے دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، چاہے کچھ بھی ہو۔ بھئی آخرت کا معاملہ ہے، میرے اعمال کا معاملہ ہے۔ کل کو جب پوچھ ہوگی تو نیتوں میں گڑبڑ ہوگی اور اعمال جتنے بھی زیادہ ہوں گے پلڑا اوپر نیچے ہو جائے گا، پرابلم بن جائے گی۔ تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب آپ یہ سمجھ لیں اور یہ طے کر لیں کہ میں نے کچھ بھی ہو، چاہے مجھے پسند ہے یا ناپسند ہے، میں نے اس چیز کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ اب جب آپ یہ بھی طے کر لیں تو پھر اب آگے ایک سٹیپ بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو ایک شخصیت ڈھونڈنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی نیتیں پاک ہیں، اور وہ شخصیت آپ کو لگتا ہے کہ وہ قابل آپ کہہ لیں کہ اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کا جو عمل ہے یا اس کی کہی باتیں ہیں اس کو ہم اگر فالو کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ٹریک پہ آ جائیں گے، ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں گی اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ زیادہ اچھے سے ادا ہوں گے۔ پہلے جب آپ وہ شخصیت سوچ لیں گے، اب اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب ذہن میں جب رکھیں گے پھر آپ کچھ بھی سوچیں تو آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ سوچ وہ بندہ اس طرح سے ہی دیکھے گا؟ مثلا آپ پریشان ہیں
خود سے سوال کریں کہ کیا وہ بندہ اس پریشانی کو لے کے ایسے ریئیکٹ کرے گا جیسے میں کر رہا ہوں؟ وہ ایسے ہی پریشان ہوگا؟ کیا وہ ایسے ہی اپنا وقت ضائع کرے گا؟ کیا وہ ایسے ہی اپنا جو نقصان ہے وہ کرے گا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرے گا؟ تو پہلے ایک شخصیت اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اس شخصیت کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے جب بھی آپ کا ذہن میں گفتگو چل رہی ہو تو اس شخصیت کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتے جائیں، اس طرح سے کہ وہ بندہ ایسی جگہ پہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ فرض کر لیں کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، آپ میں حسد آ رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس سے سوال کریں کہ کیا ایسا بندہ، یعنی وہ بندہ جس کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ بندہ ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا؟ اور آئیڈیل سمجھنے کو لے کے ہمارے پاس جو جامع ایک شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کو اس آئیڈیل شخصیت کے بارے اچھے سے جاننا ہے، اس کے متعلق اس کے زندگی کے ہر لمحے کو جاننا ہے۔ جب آپ جان لیں گے تو پھر ہی آپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جب ڈیفرنٹ واقعات ہوں گے تو پھر آپ ریلیٹ کر سکیں گے کہ اس بندے نے تو ایسے موقع پہ صبر کیا تھا، یا جو آپ کی آئیڈیل شخصیت ہے اس شخصیت نے تو ایسی جگہ پہ ایسے بیہیو کیا تھا۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس طریقے سے آپ اپنی سوچوں کو چیک کر سکیں گے، ان کو کنٹرول کر سکیں گے۔ جو دوسری پریکٹیکل ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تیسے کوئی ڈھونڈ لے، مینٹور ڈھونڈ لے، کوئی پڑھانے والا جو سوچوں تک رسائی آپ کی لے جائے، جو سوچوں کو کنٹرول کروا دے، ایسے بندے کو ڈھونڈ لے۔ اگر نہیں ملتا تو مایوس نہ ہو، آپ اللہ سے کمیونیکیشن کیا کریں، اللہ سے رابطہ رکھا کریں۔ اللہ سے رابطہ بھی کمزور ہے تو اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، لیکن ساتھ ایک اور چیز کر سکتے ہیں آپ، وہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جائیں، ایسے ہزاروں اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، مینٹورز ہیں، جن کی وہاں پہ حکمت بری باتیں موجود ہیں، آپ ان تک رسائی حاصل کریں۔ اب دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ان کو سنیں، لازمی سنیں، اور ان کو سنتے ساتھ سوچیں، ان باتوں کو فیل کریں، آہستہ آہستہ آپ کی سوچ پہ آپ کا کنٹرول آنے لگ جائے گا۔ جو تیسرا ایک سٹیپ ہے یا تیسری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ مطالعہ ایڈ کریں اپنی زندگی میں۔ دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، مطالعہ ایڈ کریں اپنی زندگی میں۔ مطالعے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ اب ادھر ادھر سے اٹینشن ہٹ چکی ہوتی ہے تو ہمارا سارا فوکس ہماری سوچوں پہ ہوتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سوچیں جو ہوتی ہیں ان کو وہ سٹیمولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی سوچیں آپ کہہ لیں کہ فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جیسا پڑھیں گے ویسی وہ فیڈنگ ہوگی، یعنی اگر ہم اچھا پڑھ رہے ہیں تو ہماری سوچوں میں طاقت جائے گی، ہماری سوچیں اس طرح سے رسپونڈ کریں گی۔ اگر ہم نیگیٹو پڑھیں گے، برا پڑھیں گے، تو ہماری سوچیں پھر اس لحاظ سے ہمیں رسپونڈ کریں گی۔ تو آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو اچھی چیزوں کا کرنا ہے، قرآن پاک کا کریں، اسلامک بکس کا کریں، اور کچھ اور سیلف ہیلپ بکس ضرور پڑھیں، کیونکہ سیلف ہیلپ بکس جو ہوتی ہیں یہ نفسیاتی طور پہ ایک عام بندہ جو ہوتا ہے اس کو مائنڈ سیٹ دینے کے لیے، اس کو تھوڑا فہم دینے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ جب فہم آ جائے تو پھر کوئی بھی کتاب پڑھے آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کچھ کتابیں لیں، ان کو بار بار پڑھیں، تو اس سے بھی آپ اپنی سوچوں کی جو سلیکشن ہے وہ کر سکیں گے۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ دیں گے، یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، یہ لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ دیں گے، اور اس کے لیے کچھ مشقت کرنی پڑے گی۔ الٹیمیٹلی آپ کی زندگی اور آخرت کا معاملہ ہے، آپ کے اعمال کی